بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ بات ہو رہی تھی حج کے تیسرے دن یوم النحر کی۔ یوم النحر قربانی کا دن۔ آج کا یہ دن بہت سے کاموں کو اپنے اندر رکھتا ہے۔ پہلے بڑے شیطان کی جمر عقبہ کی رمی کرنی ہے، اس پر بات ہو چکی ہے۔ دوسرا کام ہے بڑے شیطان کی رمی کے بعد قربانی کرنا۔ قربانی واجب ہے اور تمتع اور قران کرنے والوں پر قربانی واجب ہے۔ حج افراد کرنے والوں پر مستحب ہے۔ اور آج 10ویں یا 11ویں تاریخ کو یا 12ویں تاریخ کو بھی قربانی ہو سکتی ہے۔ قربانی یہ حج کی ہے اور حدود حرم میں ہی ضروری ہے۔ دو باتیں الگ الگ ہیں۔ حج کی قربانی حدود حرم میں ضروری ہے اور واجب ہے۔ جو عید الاضحیٰ کی قربانی ہے وہ الگ ہے۔ عید اضحیٰ کی قربانی ان حاجیوں پر جو مکہ مکرمہ پہنچ کر مقیم رہیں، مسافر نہ ہوں، جو مقیم رہیں مسافر نہ بنیں، ایسے حاجیوں پر عید اضحیٰ کی قربانی بھی واجب ہے۔ حج کی قربانی حدود حرم میں ہی دی جائے گی، لیکن عید الاضحیٰ کی قربانی میں اختیار ہے کہ وہاں حدود حرم میں بھی دے سکتے ہیں یا اپنے مقام اور اپنے گھر پر بھی دے سکتے ہیں۔ جو یہاں دینے والے ہیں ان سے کہہ دیں کہ وہ آپ کی طرف سے قربانی دے دیں۔ تو عید اضحیٰ کی قربانی میں اختیار ہے، اور جو مقیم ہیں ان پر واجب ہے، مسافر رہیں تو واجب نہیں۔ یہاں دو باتیں سمجھ لیں۔ ایک ہے قربانی کا مسئلہ اور ایک ہے نماز پوری پڑھنی ہے یا قصر کرنا ہے۔ یہ دو مسئلے یہاں سمجھنے کے ہیں۔ اگر حاجی 7ویں ذی الحجہ تک مکہ مکرمہ میں ایک ساتھ 15 دن ٹھہرے، 7ویں ذی الحجہ تک مکہ مکرمہ میں 15 دن وہ ٹھہرتا ہے تو وہ مکہ میں مقیم ہو جائے گا۔ جب وہ مکہ میں مقیم ہو جائے گا تو وہ مینا، عرفات اور مزدلفہ میں بھی مقیم ہی مانا جائے گا۔ 7ویں ذی الحجہ تک 15 دن ایک ساتھ مکہ مکرمہ میں وہ ٹھہرتا ہے تو وہ مکہ میں مقیم ہوگا تو مکہ کے ساتھ مینا، مزدلفہ اور عرفات میں بھی مقیم ہو جائے گا۔ اور جب مقیم ہو جائے گا تو دونوں مسئلے حل ہو جائیں گے کہ حج کی قربانی کے ساتھ عید کی قربانی بھی واجب ہوگی۔ حج کی قربانی تو وہیں دینی پڑے گی، عید کی قربانی وہاں بھی دے سکتا ہے، یہاں بھی دے سکتا ہے۔ اور دوسرا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا کہ 7ویں ذی الحجہ تک مکہ مکرمہ میں ایک ساتھ 15 دن ٹھہرتا ہے تو وہ مقیم ہو کر
سبھی نمازیں جماعت کے ساتھ ادا کرے یا بغیر جماعت کے ادا کرے 4 رکعتیں ادا کرے گا۔ 4 رکعتیں اسے ادا کرنا ضروری ہے۔ یہاں رک کر ایک اور مسئلہ بھی سمجھیں۔ مسافر مقیم امام کے پیچھے نماز کے حق میں مقیم ہو جاتا ہے۔ نماز پڑھانے والا اگر مقیم ہے، پڑھنے والا مسافر ہے، تو مقیم کے تابع ہو کر وہ بھی 4 رکعتیں ہی پڑھے گا۔ ہاں، مسافر الگ نماز پڑھے یا وہ خود امام بن کر نماز پڑھائے تو وہ 2 رکعت ادا کرے گا۔ تو 7ویں ذی الحجہ تک 15 دن اگر وہ مکہ میں ٹھہرتا ہے، وہ مقیم ہوگا، نمازیں وہ 4 رکعتیں ادا کرے گا۔ قربانی بھی واجب ہوگی، حج کی قربانی کے ساتھ عید کی قربانی بھی، اور عید کی قربانی یہاں بھی اور وہاں بھی جہاں اسے آسانی ہے وہ دے سکتا ہے، مگر حج کی قربانی حدود حرم میں دینا ضروری ہے۔ حدود حرم میں نہیں دے گا تو دم لازم آئے گا۔ اور اگر 7ویں ذی الحجہ تک پورے 15 دن نہیں ہوتے ہیں، مان لیں کہ 14 دن ہوتے ہیں یا اس سے کم ہوتے ہیں، وہ مکہ میں مسافر رہے گا، تو مکہ ہی کی طرح عرفات، مزدلفہ اور مینا میں بھی مسافر ہی مانا جائے گا۔ وہ اگر مسافر امام کے پیچھے نماز پڑھے، وہ اپنی نماز تنہا پڑھے تو 2 رکعتیں ادا کرے گا۔ تو یہ اہم مسئلہ ہے، بلکہ 2 مسئلے ہیں، اکثر لوگ پوچھتے ہیں۔ تو دوسری ہے قربانی، جو یوم النحر میں واجب ہے۔ قربانی کے بعد جو تیسرا واجب ہے وہ حلق یا قصر ہے، سر کے بال کو مونڈنا ہے یا کم کرنا ہے۔ اگر عمرہ کر لیتے ہیں تو بال پھر اتنے نہیں ہوتے، 1 پور تک نہیں پہنچتے ہیں، لہٰذا اب حلق کرنا ہی واجب ہوگا۔ اب قصر کرنے کی، بال کم کرانے کی کوئی صورت نہیں ہوگی۔ جب وہ حلق کر لے گا، حاجی جب حلق کر لے گا تو اس کا احرام ختم ہو جائے گا۔ جو احرام 2 چادریں وہ پہن رکھا تھا، وہ 2 چادریں اب ختم ہو جائیں گی، اس کا احرام پورا ہو جائے گا۔ ہاں، حج اب بھی باقی ہے، حج کے بہت سے ارکان باقی ہیں۔ اب کوئی چیز اس پر حرام نہیں رہے گی جو حالت احرام میں حرام تھی۔ ہاں، ایک چیز یعنی ابھی بیوی حلال نہیں ہوگی، سب چیزیں حلال ہو جائیں گی جو حرام تھی احرام کی حالت میں، لیکن بیوی ابھی تک حرام ہی رہے گی، وہ طواف زیارت کے بعد حلال ہوگی۔ صفا مروہ کی سعی طواف زیارت اور سعی کے بعد حلال ہوگی۔ تو یہ 3 واجبات ہیں۔ پہلے بڑے شیطان کی رمی، پھر قربانی، پھر حلق یا قصر۔ ان تینوں کے درمیان ترتیب بھی واجب ہے کہ اسی ترتیب سے کرنا ہے۔ اگر کوئی قربانی سے پہلے حلق کر لے یا قربانی بڑے شیطان کی رمی سے پہلے کر لے تو دم واجب ہو جائے گا۔ اس لیے یہ ترتیب ضروری ہے کہ پہلے بڑے شیطان کی رمی ہوگی، پھر قربانی ہوگی، پھر حلق یا قصر ہوگا۔ ترتیب بدل جائے گی تو دم واجب ہوگا۔ اور آج کا دن جو یوم النحر ہے، آج کے دن طواف زیارت اور صفا مروہ کی سعی بھی ہو سکتی ہے۔ افضل یوم النحر ہی کو طواف زیارت کرنا ہے، 10ویں ذی الحجہ کو۔ لیکن یوم النحر کو یہ 3 کام ہی بڑی مشکل سے ادا ہوتے ہیں۔
طواف زیارت وقت تو ملتا نہیں، اور اگر وقت ملتا بھی ہے اتنی ٹرافک اور بھیڑ ہوتی ہے کہ مکہ مکرمہ تک پہنچنا عموماً ناممکن ہے۔ بہت سے حضرات بتا رہے تھے کہ یہاں سے تو جلد سے جلد فارغ ہو گئے تینوں کام سے اور مکہ مکرمہ نکلے طواف زیارت کے لیے، تو راستے ہی میں ٹرافک کی وجہ سے 10 گھنٹے رہ کر واپس آ گئے کہ گاڑی آگے بڑھی ہی نہیں، اور بڑھ بھی نہیں سکتی، جگہ کہاں سے، ایک ساتھ ایک ہی جگہ لاکھوں گاڑیاں جائیں گی تو پھر جگہ کہاں سے ملے گی۔ تو رات میں 1 بجے 2 بجے واپس آئے لوگ کہ ہم کچھ نہیں کر سکے۔ اس لیے بہتر یہ ہے، اگرچہ آج افضل ہے لیکن عموماً آج نہیں ہو پاتا، اور ویسے بھی معلوم ہوا کہ یوم النحر کو 10ویں ذی الحجہ کو چونکہ لوگ بہت آتے ہیں، اس لیے حرم کے تقریباً سبھی دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، 2-1 دروازہ کھول کے رکھتے ہیں اور لوگ باہر جانے کے بعد پھر اندر بلاتے ہیں، ایسی ترتیب بنا لی گئی ہے۔ اس لیے آج کے دن اگر کوشش نہ کریں تو اچھا ہے۔ 11ویں اور 12ویں تاریخ کو آسانی سے طواف زیارت اور سعی کر لے سکتے ہیں، وقت تو الحمدللہ موجود ہے۔ اور قربانی سے پہلے بڑے شیطان کی رمی تو آج اس کو ادا کرنا ہے۔ قربانی 11ویں کو بھی ہو سکتی ہے، حلق بھی 11ویں کو بھی ہو سکتا ہے، 12ویں کو بھی کر سکتے ہیں، لیکن بڑے شیطان کی جمر عقبہ کی رمی 10 ذی الحجہ ہی کو اس کو کرنا ضروری ہے۔ قربانی آپ اگر بینک میں جمع کیے ہیں رقم، تو جو وقت وہاں سے بتایا گیا ہے اس سے 2-4 گھنٹے کے بعد، یا صبح کا وقت بتایا گیا ہے تو شام میں، یا شام کا وقت بتایا گیا ہے تو صبح میں کر لیں، احتیاط اسی میں ہے، اس لیے کہ عموماً ایک ہی وقت سب کو دے دیتے ہیں، ایک ہی وقت۔ اور یہ بات بھی معلوم ہوئی ہے تحقیق سے کہ محرم تک قربانی کرتے رہتے ہیں، اور فقہ حنبلی کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ بعد میں بھی قربانی ہو سکتی ہے، اس لیے وہ لوگ تاخیر سے کرتے ہیں۔ لہٰذا جہاں تک ہو سکے اپنی قربانی اپنے جو معتبر لوگ ہیں، جن کو آپ جانتے ہیں معتبر ہیں، ان سے کرا لیں۔ اگر ایسے کوئی لوگ نہیں ہیں تو بینک میں جمع کرتے ہیں، تو وقت میں احتیاط کریں، صبح کا وقت ہے تو شام میں، شام کا وقت ہے تو صبح میں، کم سے کم 2-4 گھنٹے تو انتظار کر ہی لیں۔ ان 3 واجبات کے بعد طواف زیارت ہے۔ طواف زیارت بس نیت طواف زیارت کی فرض کی کرنی ہے، اور طریقہ تو وہی ہے جو طواف عمرہ میں بتایا گیا کہ اللہم انی ارید طواف بیتک الحرام 7 اشواط فیسرہ لی وتقبلہ منی، یا یوں کر لیں، اے اللہ آپ کے لیے حج کا طواف ادا کرتا ہوں، یا طواف فرض ادا کرتا ہوں، یا طواف زیارت ادا کرتا ہوں، یہ سب نیتیں درست ہیں۔ اور اب جو طواف ہوگا اس طواف میں اضطباء تو نہیں ہوگا، اس لیے کہ احرام کی چادر ختم ہو جاتی ہے، لیکن رمل ہوگا پہلے 3 چکروں میں، اس لیے کہ اس کے بعد سعی ادا ہوتی ہے، رمل تو کریں گے، اضطباء نہیں ہوگا۔ بعض لوگوں کو دیکھا گیا کہ اپنے عام کپڑوں میں احرام کی چادر اوڑھ لیتے ہیں، ایسا غلط ہے۔ عام کپڑے جو پہنتے ہیں اس پر چادر اوڑھنے کا کوئی معنی نہیں۔ طواف زیارت کریں، اس کے بعد 2 رکعت صلاۃ الطواف ہے، زمزم پینا ہے، اور 9ویں مرتبہ استلام کر کے صفا مروہ کی سعی کرنی ہے۔ صفا مروہ کی سعی آج کر لیں طواف کے بعد، یا کل کر لیں، یا پرسوں کر لیں۔
طواف زیارت 12ویں تاریخ کے غروب سے پہلے پہلے کرنا ضروری ہے۔ 12ویں تاریخ کا غروب ہو جائے گا تو دم واجب ہوگا، اور سعی بھی 12ویں تاریخ کے غروب سے پہلے پہلے کرنا ضروری ہے۔ اگر 12ویں تاریخ کا غروب ہو جائے اور سعی نہ ہو تو مکروہ ہے، لیکن دم واجب نہیں ہوگا۔ سعی میں دم واجب نہیں ہوگا، طواف زیارت میں دم واجب ہو جائے گا۔ اور عورت کے اگر ایام ہیں تو طواف زیارت میں تاخیر ہو جا رہی ہے تو ایام کی وجہ سے عورت پر دم واجب نہیں ہوگا۔ اگر اس کے ایام چل رہے ہیں تو ایام کی وجہ سے طواف زیارت میں جو تاخیر ہوئی، اس تاخیر پر کوئی دم عورت پر واجب نہیں ہوگا۔ جب وہ پاک ہو جائے گی غسل کر کے طواف زیارت کرے گی، اور طواف زیارت جب تک نہیں کرے گی اس وقت تک جو یعنی شوہر اس پر حلال نہیں ہوگا۔ اب یہاں یہ 5 کام ہیں۔ ایک تو جمرہ عقبہ کی رمی، پھر قربانی، پھر حلق، پھر طواف زیارت، پھر سعی۔ اس میں ترتیب بتا دی گئی، اور طواف زیارت 11ویں اور 12ویں میں، اسی طرح سعی بھی 11ویں اور 12ویں میں غروب آفتاب سے پہلے تک کر لینے کی گنجائش ہے۔ 11ویں تاریخ کو، اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیں، طواف زیارت کے لیے، سعی کے لیے جو مکہ مکرمہ اور حرم جائیں گے، رات کا قیام مینا ہی میں آ کر کرنا ہے۔ رات کا قیام مینا میں سنت مؤکدہ ہے۔ وہاں آپ کمرہ جائیں، روم میں جائیں، لیکن وہاں نہ ٹھہریں، جا کر اپنے کام سے فارغ ہو کر واپس مینا آ جائیں۔ مینا میں ٹھہرنا چاہیے۔ 11ویں اور 12ویں تاریخ کو دونوں دن مینا میں رہیں گے، اور 5 نمازیں جیسے ترتیب بتائی گئی اس کے مطابق ادا کریں۔ اور یہاں رک کر ایک اہم مسئلہ سمجھیں جو بتایا نہیں گیا۔ حج کا جو تلبیہ شروع ہوا تھا وہ بڑے شیطان کی رمی سے پہلے تک ہے۔ یوم النحر کو، 10ویں ذی الحجہ کو، بڑے شیطان کی رمی، جمرہ عقبہ کی رمی سے پہلے تلبیہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو تلبیہ ختم کر کے جمرہ عقبہ پر رمی کریں۔ اب اس کے بعد تلبیہ نہیں ہے اور کوئی ذکر مسنون بھی نہیں ہے، یعنی تلبیہ کوئی مسنون ذکر اب نہیں ہے۔ دوسرے اذکار کرتے رہیں، تسبیحات پڑھتے رہیں۔ 11ویں اور 12ویں تاریخ کو ان 2 دنوں میں مینا میں ٹھہرنا ہے، دن میں اور رات میں، اور تینوں شیطانوں کی، تینوں جمرات کی رمی کرنی ہے۔ رمی جمار کہیں یا رمی جمرات کہیں، جمرات۔ اور یہاں 11ویں اور 12ویں کو دونوں دن رمی کا وقت زوال کے بعد شروع ہوتا ہے، زوال سے پہلے وقت شروع نہیں ہوتا۔ یہاں جو انتظامیہ ہے، معلم لوگ وغیرہ، وہ صبح ہی سے رمی کو بھیج دیتے ہیں، اور اپنے ہوٹل پر وہاں لا کر نقشہ لگا دیتے ہیں کہ تمہاری رمی کا وقت صبح 7 بجے ہے، 8 بجے ہے۔ اس دھوکے میں نہ آئیں۔ عرب علماء بھی اس کی سخت مخالفت کرتے ہیں کہ 11ویں اور 12ویں کو رمی کا وقت زوال کے بعد ہی شروع ہوتا ہے، اور زوال سے غروب تک ہے۔ غروب کے بعد مکروہ ہے، لیکن بھیڑ کی وجہ سے کراہت نہیں رہے گی۔ اگر بھیڑ کی وجہ سے تاخیر ہو تو پھر صبح صادق سے پہلے پہلے تک کر سکتے ہیں۔ دونوں دن زوال کے بعد جائیں، پہلے جمرہ اولا کی رمی کریں، 7 کنکریاں ماریں، پھر جمرہ ثانیہ، جمرہ اولا، جمرہ ثانیہ، جمرہ وسطیٰ کہیں، جمرہ وسطیٰ پر 7 کنکریاں ماریں، پھر آخر میں جسے ہم بڑا شیطان کہتے جمرہ عقبہ، اس پر 7 کنکریاں ماریں۔ یہ ترتیب ہے۔ اور یہاں ایک دوسری اہم بات ہے کہ جمرہ اولا پر رمی کرنے کے بعد کچھ دور ہٹ کر قبلہ رخ ہو کر دعا مانگیں،
اور پھر جمرہ وسطیٰ پر بھی رمی کرنے کے بعد کچھ دور ہٹ کر دعا مانگیں قبلہ کی طرف رخ کر کے. اور دعا کی مقدار بھی بتائی گئی کہ 5-10 منٹ کی دعا ہوگی، تو کچھ دور ہٹ کر قبلہ رخ ہو کر دعا مانگیں. اور بڑے شیطان کی جمرہ عقبہ کی رمی کے بعد دعا نہیں ہے، نہ 10ویں تاریخ کو، نہ 11ویں کو، نہ 12ویں کو، اور نہ ہی 13ویں کو. کسی دن بھی جمرہ عقبہ کی رمی کے بعد کوئی دعا نہیں ہے. 11ویں اور 12ویں کو اور اگر رہیں تو 13ویں کو بھی بس 2 جمرات پر رمی کے بعد دعا ہے، تیسرے جمرہ پر رمی کے بعد دعا نہیں. اب جو رمی ہوگی، طریقہ جو بتایا گیا، بسم اللہ اللہ اکبر رضاً للرحمن ورغماً للشیطان، کنکریاں ماریں. 7 کنکریوں کے بعد اللہم اجعلہ حجا مبرورا وذنبا مغفورا کی دعا بھی پڑھ لیں. اسی طرح سے 12ویں تاریخ کو بھی کہ اسی ترتیب سے کریں. اور 12ویں تاریخ کا غروب ہو جائے، اب میدان مینا سے نکلنا مکروہ ہے. 12ویں تاریخ کا غروب ہو جائے، لیکن اگر کوئی نکل جاتا ہے تو دم واجب نہیں ہوگا. 12ویں تاریخ کے غروب کے بعد بھی نکل جائے، ہاں صبح صادق ہو جائے گی. 13ویں تاریخ ہے، صبح صادق ہو جائے گی. اب اگر میدان مینا سے کوئی نکلے تو دم واجب ہو جائے گا. تو غروب آفتاب کے بعد بھی نکلنا اچھا نہیں ہے، لیکن دم تو واجب نہیں ہوگا. اور لوگ عام طور پر دم واجب ہوتا ہے، اس پریشانی سے بچنے کے لیے سب کے سب نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس سے بڑی مصیبت میں پھنستے ہیں کہ ٹریفک میں پھنس کر پھر واپس آتے ہیں، یا گھنٹوں ٹریفک میں رہ کر اپنے ہوٹل کو پہنچ پاتے ہیں. بہتر یہ ہے کہ 13ویں تاریخ کو رہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حجۃ الوداع کیا ہے، آپ 13ویں تاریخ کو بھی قیام کیے ہیں. آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا جو طریقہ ہے وہی افضل ہے. اگرچہ دونوں طریقے درست ہیں، قرآن نے دونوں باتیں کہی، فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ ومن تاخر فلا اثم علیہ لمن اتقی. جو 2 ہی دن رمی کر کے آئے تو کوئی بات نہیں، جو 3 دن ٹھہر کر رمی کر کے آئے جب بھی کوئی بات نہیں. لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام 13ویں تاریخ کو بھی قیام کیے تھے، اور آپ جب زوال ہو گیا تب تینوں جمرات پر رمی کر کے آپ وہاں سے، یعنی مینا ہی سے آپ مدینہ کے لیے روانہ ہو گئے. پھر آپ مکہ مکرمہ نہیں آئے، مینا ہی سے آپ مدینہ کے لیے روانہ ہو گئے. لیکن یہاں ایک مسئلہ ہے کہ 11ویں اور 12ویں کو زوال سے پہلے رمی کریں گے تو شمار میں نہیں آئے گی. زوال کے بعد بھی رمی کرنا ضروری ہے، ورنہ دم دینا ہوگا. اور 13ویں تاریخ کو البتہ طلوع آفتاب کے بعد بھی رمی کر سکتے ہیں. بہتر تو زوال کے بعد ہے، آج بھی بہتر زوال کے بعد ہے، لیکن اگر یہاں طلوع آفتاب کے بعد کرنا چاہتے ہیں تو اجازت دی گئی ہے کہ طلوع آفتاب کے بعد یعنی رات میں وہیں قیام کریں، اور طلوع آفتاب کے بعد اسی ترتیب سے کہ پہلے جمرہ اولا پر، پھر جمرہ وسطیٰ پر، پھر جمرہ اخریٰ پر رمی کر کے آئیں، اور پہلے اور دوسرے جمرات کے بعد دعا مانگ لیں. اور اب مکہ مکرمہ آئیں اور آ کر وہاں ٹھہریں گے. 12ویں تاریخ پر یا 13ویں تاریخ پر حج کے ارکان پورے ہو جاتے ہیں، اور واجبات میں سے سبھی واجبات ادا ہو جاتے ہیں، صرف طواف وداع باقی رہتا ہے. طواف وداع جب وہاں سے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جانا ہے یا اپنے گھر واپس آنا ہے تو واپسی سے پہلے ایک طواف وداع کی نیت سے کر لیا جائے. اور یہ طواف واجب ہے مردوں پر بھی اور عورتوں پر بھی. ہاں اگر عورتوں کے ایام ہوں تو عورتوں سے یہ طواف ساقط ہے، ان پر واجب نہیں رہے گا.
اگر ایام ہوں تو ان پر واجب نہیں ہے اور دم بھی ان پر واجب نہیں آئے گا، لیکن مردوں پر واجب ہے۔ اگر کوئی طواف وداع نہ کرے تو پھر دم دینا واجب ہوگا۔ تو اس طریقے سے حج کے 3 فرائض اور 6 واجبات پورے ہو گئے اور 13ویں تاریخ پر حج کے ارکان بھی پورے ہو گئے۔ اگر کوئی بات معلوم کرنا ہو معلوم کریں۔ اس کے بعد انشاءاللہ مدینہ منورہ کی زیارت کے تعلق سے کچھ ضروری باتیں بتائی جائیں گی۔ طائف سے واپسی پر کیا عمرہ کرنا ضروری ہے اور میقات کس جگہ پر آتا ہے؟ ہاں، طائف سے جب واپس آئیں گے تو عمرہ کرنا ضروری ہے۔ میقات وہاں غالباً 2 جگہیں ہیں، ایک تو جعرانہ جہاں مسجد جعرانہ ہے وہاں ہے، ایک اور ہے اس کو غالباً مسجد میقات ہی کہتے ہیں، اس کا دوسرا نام مجھے یاد نہیں ہے، لیکن غالباً وہ مسجد میقات ہی سے مشہور ہے۔ طائف سے واپسی پر عمرہ ضروری ہے۔ اگر حج کے بعد عمرہ کرنا ہو تو کیا طواف وداع کرنا واجب ہے؟ عمرہ سے طواف وداع کا تعلق نہیں۔ طواف وداع حج کا 6واں واجب ہے، حج کا آخری واجب۔ حج کے بعد عمرہ کرنا ہو تو شوق سے کریں۔ طواف وداع کو اس سے تعلق نہیں، طواف وداع الگ سے واجب ہے، یہ حج کے واجبات میں سے ہے۔ حالت حیض میں عورت کے لیے حدود حرم کہاں تک ہے؟ حالت حیض حدود حرم سے غالباً مسجد حرام پوچھ رہے ہیں۔ حدود حرم تو بہت لمبا چوڑا ہے، ادھر عرفات کے قریب تک ہے اور ادھر بھی چاروں طرف اس کے حدود بہت دور تک ہے۔ مسجد حرام پوچھ رہے ہیں تو مسجد حرام کی جہاں تک عمارت ہے وہ مسجد حرام ہے، اس سے آگے ہم کو نہیں معلوم۔ صحن وغیرہ اس لیے کہ بہت بڑا حصہ ہے اللہ جانے، لیکن جتنی عمارت ہے وہ پوری عمارت مسجد حرام ہے۔ البتہ صفا مروہ جو ہے وہ مسجد حرام میں داخل نہیں، مسجد حرام سے باہر ہے۔ جو جگہ صفا مروہ کی ہے وہ مسجد حرام میں داخل نہیں، اسی لیے حالت حیض میں سعی کر سکتے ہیں، حالت حیض میں بھی سعی ہو سکتی ہے۔ مثلا طواف زیارت کے بعد اگر عورت کو حیض آ جائے تو عورت سعی کر سکتی ہے کہ وہ پاک یعنی وضو وغیرہ کر کے سعی کر لے سکتی ہے، لیکن اس راستے سے جائے جہاں سے سیدھے وہ صفا جا سکے، مسجد حرام کے اندر ہو کر صفا نہ جائے، ورنہ حالت حیض میں مسجد کے اندر جانا لازم آئے گا جو گناہ کبیرہ ہے۔ عورت اگر حالت حیض میں احرام باندھے اور مکہ مکرمہ پہنچنے پر پاک پہنچ کر حج سے پہلے ایام شروع ہو جائیں تو عمرہ کرنے کی کیا صورت ہے؟ یعنی پوچھنا یہ چاہتی ہے کہ عمرہ کا احرام بن کر وہ گئے ہیں اور ابھی حج کے ایام شروع ہونے سے پہلے یعنی عمرہ سے پہلے ہی حیض آ جائے، ایام شروع ہو جائے، تو وہ انتظار کریں، جب پاک ہو جائیں گی تو نہا کر پہلے عمرہ کر لیں۔ احرام تو باقی ہے، احرام نہیں ٹوٹا، حالت حیض میں بھی احرام باقی رہتا ہے، تو جب پاک ہو جائیں گی تو نہا کر عمرہ ادا کر لے، پھر اس کے بعد عمرہ کے بعد حج کے ایام میں حج ادا کریں۔ ہاں، ایک صورت یہ ہے کہ ایام کی حالت ہی میں وہ ہے، عمرہ ادا ہی نہیں ہوا، حج آ گیا، عمرہ ابھی ادا نہیں ہوا ہے، حج کے ایام شروع ہو گئے، اب کیا کرنا ہے؟ تو اب عمرہ ختم کر دیں، یعنی احرام کھول کر پھر سے غسل کر کے یا وضو کر کے نیا احرام حج کی نیت سے باندھیں، پہلے حج ادا ہو جائے، پھر بعد میں اس عمرہ کی قضا کریں، قضا کی نیت سے
اس عمرہ کی قضا کریں، اور اس قضا کرنے کے لیے وہاں چلے جائیں، تنعیم یا جعرانہ، دو میں سے جہاں آسانی وہاں چلے جائیں۔ ہاں، بات آئی تھی کہ مینا میں جمعہ آ جائے تو باجماعت ادا کرنے کی گنجائش ہے، باجماعت جمعہ پڑھنے کی گنجائش، لیکن عرفات میں جمعہ آ جائے تو جمعہ نہیں پڑھ سکتے، ظہر ہی پڑھنا، عرفات میں گنجائش نہیں۔ فضیلت پوچھ رہے ہیں تو فضیلت تو ہے، غالباً ایک حدیث میں ہے کہ اگر جمعہ کے دن عرفہ آئے تو 70 حج کے برابر ثواب ملتا ہے، لیکن وہ حج اکبر نہیں، عام طور پر اسے حج اکبر کہتے ہیں، وہ حج اکبر نہیں ہے۔ قرآن اور حدیث میں عمرہ کو حج اصغر کہتے ہیں اور حج کو حج اکبر کہتے ہیں، اسلامی اصطلاح۔ جی، حج قران کرنا چاہیں تو آخر میں جو جاتے ہیں ان کے لیے اچھا موقع ہے، حج قران کر لیں کہ دونوں نیتیں ایک ساتھ ہو جائیں گی اور عمرہ کے 3 کام ہو جائیں گے، احرام تو ہو گیا، طواف اور سعی ہو جائے گی، حلق قصر نہ کریں، اور حج کے ایام جب شروع ہوں گے تو خود بخود حج شروع ہو جائے گا، نیت تو انہوں نے کر رکھی ہے، اور حج کے ارکان ادا ہونے کے بعد احرام ختم ہو جائے گا۔ پوچھنا کیا ہے؟ ہاں، پابندی رہے گی جب تک حج کے ارکان پورے نہیں ہو جائیں گے۔ حج کے ارکان یعنی جو بات بتائی گئی، حلق 5 دن نہیں، 10ویں ذی الحجہ کو بھی اگر حلق قصر کر لیتے ہیں تو احرام ختم ہو جائے گا، بس میاں بیوی آپس میں حلال نہیں ہوں گے، وہ طواف زیارت کے بعد ہی حلال ہوں گے۔ یہ یعنی حلق یا قصر ہمارے پاس وہ سمجھنے کی چیز ہے، اسی پر پابندی ختم ہوتی ہے۔ حج قران ہے اور مسافر ہیں، قربانی، عید کی قربانی، یعنی عموماً لوگ آخر میں جاتے ہیں، حج قران کرتے ہیں، تو مسافر رہیں گے قربانی واجب نہیں، عید کی قربانی واجب نہیں، حج کی تو واجب ہے، عید کی واجب نہیں ہے، اگر دینا چاہیں تو بڑا ثواب کا کام ہے، واجب نہیں ہے کا مطلب ضروری نہیں ہے، باقی مستحب تو ہے، حج افراد میں بھی مستحب ہے۔ جی، عرفات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص دعا کیا تھی؟ تو حدیث میں ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، میری اور مجھ سے پہلے تمام نبیوں کی ایک دعا رہی ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اس دعا کو یعنی ان کلمات کو پڑھ کر جو دعا کی جائے گی قبول ہوگی، ان کلمات کو پڑھ کر۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام اور دیگر سبھی انبیاء نے ان کلمات کو عرفات کے میدان میں پڑھا ہے اہتمام کے ساتھ، اسی لیے لبیک اور یہ کلمات بھی پڑھتے رہے۔ اس کے علاوہ بھی کتابوں میں دعائیں آئی ہوئی ہیں، لیکن لمبی چوڑی دعائیں عموماً یاد بھی نہیں رہتی، غلطیاں بھی بہت ہوتی ہیں۔ عرفات میں گرمی کا موسم ہے
نہانے کے تعلق سے پوچھ رہے ہیں تو جس قدر دل چاہے نہا سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں، بس خوشبودار صابن استعمال نہ کریں۔ جس صابن میں خوشبو نہیں اسے استعمال کر سکتے ہیں، جس صابن میں خوشبو ہے اسے استعمال نہیں کر سکتے، شیمپو استعمال نہیں کر سکتے، خوشبودار ٹشو استعمال نہیں کر سکتے۔ جی، مقیم مسافر کے پیچھے نماز پڑھے، تو ایک بات بتائی گئی کہ مسافر تو مقیم کے پیچھے مقیم ہوتا ہے نماز کی حد تک، لیکن مقیم مسافر کے پیچھے مسافر نہیں ہو جاتا۔ اگر مسافر نماز پڑھا رہا ہے تو مقیم بعد میں 2 رکعتیں خود ادا کرے، سلام نہ پھیرے، کھڑا ہو جائے، قرات بھی نہ کرے، 2 رکعت پڑھ لے۔ عمرہ کا طواف ہو جائے تو طواف قدوم کر سکتے ہیں۔ طواف قدوم کے لیے سعی نہیں ہے، بعد میں ایک ساتھ دونوں کی سعی کر سکتے ہیں۔ تو عمرہ کے ساتھ پوچھنا یہ چاہتے ہیں کہ عمرہ کا طواف کر کے طواف قدوم کر لیں اور سعی کو بعد میں کریں، تو ایسا نہیں ہے۔ عمرہ کا طواف کے بعد عمرہ کی سعی ہوگی، عمرہ کی سعی ہوگی۔ طواف قدوم تو حج تمتع کرنے والوں کے حق میں سنت نہیں ہے، حج افراد اور حج قران کرنے والوں کے حق میں سنت ہے۔ رمی سے پہلے طواف زیارت کر سکتے ہیں، خلاف سنت ہے۔ اگر صبح صادق یعنی طلوع آفتاب کے بعد 10ویں تاریخ کو طواف زیارت کرے تو طواف زیارت ادا تو ہو جائے گا، لیکن خلاف سنت ہوگا، نہیں کرنا چاہیے۔ اگر دوسروں کے لیے عمرہ کرنا ہے تو کیا نیت کریں؟ بس عمرہ کر کے اللہ سے دعا کر لیں، اس عمرے کا ثواب فلاں کو پہنچا دے، اللہ کے نبی کو پہنچا دے، والدین کو پہنچا دے، فلاں 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 کو پہنچا دے۔ آپ عمرہ اپنا کریں، اپنا عمرہ کرنے کے بعد دعا مانگ لیں۔ احرام کی حالت میں کیا خوشبودار پھل کھا سکتے ہیں؟ شوق سے کھا سکتے ہیں، خوشبودار پھل کھانا منع نہیں ہے۔ اسی طرح سے جو خوشبو کھانے کے ساتھ پک جائے، کھانے میں خوشبو ملائی جائے اور وہ پک جائے تو اسے بھی کھا سکتے ہیں۔ تو پھل کھانے میں کوئی ممانعت نہیں، جوس بھی پی سکتے ہیں، اپنی طرف سے خوشبو نہ ملائیں۔ جو پھل کی خوشبو ہے وہ اصلی ہے، اس سے منع نہیں کیا گیا۔ حج میں ایام شروع ہو گئے، ہاں اس میں دم واجب نہیں ہوگا۔ جو قربانی واجب ہوتی وہی واجب ہوگی، حج کی قربانی، یہ شرعی عذر ہے اس پر۔ ہاں اگر کوئی مرد ایسا کرے تو دم واجب ہوگا، عورت کے لیے نہیں ہے۔ ایک بات، ایک اہم مسئلہ ہے کہ اپنی رمی تو کرتے ہیں، دوسروں کی طرف سے رمی کر سکتے ہیں یا نہیں؟ تو اس سلسلے میں مسئلہ یہ ہے کہ جو کھڑے ہو کر نماز پڑھنے پر قادر نہیں ہے، بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ہاں بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، چلنے پر قدرت ہے تو ان کے حق میں بھی یہ عذر نہیں، بلکہ جو بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں اور چلنے پر قادر نہیں ہیں، پوری طرح سے چلنے پر قادر نہیں ہے، وہ دوسروں کو کنکریاں دے کر اپنا نائب بنا سکتے ہیں، اپنا نائب۔ اور جو کنکری ماریں گے پہلے وہ اپنی طرف سے 3 جمرات پر کنکری ماریں گے، پھر دوسروں کی طرف سے نیت کر کے 3 جمرات پر کنکری ماریں گے، یہ افضل طریقہ ہے۔ اور اگر
جا کر آنا مشکل ہے تو پہلے اپنی طرف سے 7 کنکری ہوگی، پھر نیت کریں فلاں کی طرف سے اے اللہ میں ایک 7 کنکری مار رہا ہوں، تو پہلے اپنی طرف سے، پھر جس کی طرف سے نائب ہوئے ان کی طرف سے، اسی طرح دوسرے پر، اسی طرح تیسرے پر۔ ہاں، طواف شروع کرنے کے بعد 2-3 چکر ہو گئے، نماز کھڑی ہو گئی، 2-3 چکر ہو گئے بہرحال، تو جہاں آپ ہیں وہیں بیٹھ جائیں اور پھر وہیں سے شروع کر لیں۔ اور اس سے بہتر صورت یہ ہے کہ مثلاً آپ کے 2 چکر پورے ہوئے، درمیان میں تھے 2.5 چکر ہوئے، تو بہتر یہ ہے کہ وہ چکر کو شروع سے کر لیں، وہ آدھا چکر شمار میں نہ لائیں۔ یہی حکم تیسرے، چوتھے، 5ویں، 6ٹھے سب کا ہے۔ لیکن طواف زیارت اگر آپ کر رہے ہیں، عمرہ کا فرض طواف ہے، حج کا فرض طواف ہے، اس میں بیچ میں خلل نہیں ہونا اچھا ہے، وہ شروع سے آخر تک کر لیں، اسی میں بہتر ہے۔ ہاں، عورتوں پر بھی رمی کرنا ضروری ہے۔ طواف میں وضو ٹوٹ جائے تو عمرہ کا فرض طواف ہے یا حج کا طواف ہے تو شروع سے کریں، اور اگر نفل طواف ہے یعنی فرض طواف تو شروع سے کریں جہاں بھی وضو ٹوٹا ہو، اور اگر عام نفل طواف کر رہے ہیں، یہاں حکم یہ ہے کہ اگر 4 چکر پورے ہو جائیں، 5ویں میں، 6ٹھے میں، 7ویں میں وضو ٹوٹ جائے تو وضو کر کے جس چکر میں وضو ٹوٹا ہے وہی چکر دوبارہ کر لیں، یعنی 5واں ہے تو 5واں، 6ٹھا اور 7واں، اور اگر 6ٹھا ہے تو 6ٹھا اور 7واں، 7واں ہے تو 7واں، اور اگر 4 چکر سے پہلے وضو ٹوٹا ہے تو بہرحال شروع سے کریں گے۔ جہاں صفا مروہ پر بھی خوشبو لگاتے ہیں تو وہاں نہ بیٹھیں۔ جی، حالت احرام میں مینا وغیرہ میں جب نہاتے ہیں تو ٹاول سے سر پہنچ سکتے ہیں یا نہیں، سر چہرہ تو پہنچ سکتے ہیں، لیکن ایک ساتھ پورے کو نہ گھیریں، چھوٹی سی جو دستی ہے، چھوٹا سا کپڑا ہے یا ٹاول ہے، ایک طرف پہنچے پھر ایک طرف پہنچے، ایک ساتھ پورے کو نہ گھیریں، ایسے ہی چہرے کو بھی، ایسے ہی سر کو بھی۔ بھیڑ کی حالت میں عورتوں کو لے کر بہتر ہے دور رہیں، قریب رہیں گے تو مشکلات پیش آئیں، دور رہ کر طواف کریں۔ سوالات ہو چکے ہوں تو بات آگے بڑھائی جائے۔